وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ بے حس ہو گئے ہیں. انہوں نے عوام کو اتنا پریشان کیا، عوام کو پانی نہیں دینا، عوام کو گیس نہیں دینا، عوام کو بجلی نہیں دینا. عوام ان 3 چیزوں میں الجھی رہے گی، تم اپنی حکومت کرتے رہو. کم سے کم بھی علاقوں کے اندر 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں، جب آپ 100 روپے کی چیز خریدتے ہیں، آپ کو وہ 100 مثال کے طور پہ ایک چیز ہے 100 روپے کلو ہے، لیکن وہی چیز اگر آپ دکان والے سے کہتے ہیں کہ مجھے 20 کلو چاہیے، 50 کلو چاہیے، وہ قیمت کم کر دیتا ہے. قیمت کیا کر دیتا ہے؟ کم کر دیتا ہے. لیکن جب آپ چیز کم لیتے ہیں اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ 200 سے کم یونٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں پھر تو آپ کا بل جو ہے وہ تھوڑا کم آئے گا. لیکن اگر آپ نے 200 یونٹ سے 1 یونٹ بھی زیادہ استعمال کر لیا، 200 یونٹ سے 1 یونٹ بھی اگر آپ نے زیادہ استعمال کر لیا تو بس اب آپ کا بل جو ہے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. بھائی ایک آدمی اگر بجلی استعمال زیادہ کر رہا ہے اس کو تو زیادہ سستی دینی چاہیے بجلی. اور پھر عجیب منطق ہے، سمجھ نہیں آتی بات. اگر ایک آدمی کا بل کسی ایک مہینے میں بھی 200 یونٹ سے زیادہ آ گیا ہے تو 6 مہینے تک اس کا بل زیادہ ہی آئے گا. یعنی ایک آدمی اگر ایک مہینے کے اندر 200 یونٹ سے زیادہ بل استعمال کرتا ہے، بجلی استعمال کرتا ہے، تو اس کا بل جو ہے وہ دگنا آتا ہے. اب اگر وہ چاہے 6 مہینے مزید 100 یونٹ سے بھی کم استعمال کرے تب بھی 6 مہینے اس کا بل زیادہ ہی آئے گا. یہ ظلم نہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو اتنی اموات کراچی کے اندر ہوئی ہے، مجھے خود ان لوگوں نے بتایا جنہوں نے ان میتوں کو وصول کیا ہے سردخانوں کے اندر، ہاسپٹلز کے اندر، ان لوگوں نے بتایا کہ کثیر تعداد کے اندر میتیں ہوئی ہے کراچی شہر کے اندر. یہ میتیں زیادہ تر ان علاقوں کے اندر ہوئی ہے جن علاقوں کے اندر لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے. غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ جنریٹر ہے، نہ ان کے پاس سولر ہے، نہ ان کے پاس بیٹریاں ہیں. گرمی کے اندر تڑپ کے جو ہے وہ مر جاتے ہیں. حکمران طبقہ، افسر طبقہ، وہ تو اے سی کے اندر بیٹھ کر چاہے وہ جتنی بھی بجلی استعمال کرے ان کی بجلی مفت ہے. لیکن غریب آدمی جن کے گھر میں 2 پنکھے 1 پنکھا استعمال ہوتا ہے، بعض ایسے غریب ہیں ان کے گھروں میں تو فریج بھی نہیں، استری بھی نہیں، ان کا بل وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ بل ادا کرے تو اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتا. لیکن دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کو دیکھ لے. حدیث میں آتا ہے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری چراگاہ تھی، اس پر اپنے غلام کو مقرر کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس چراگاہ کے اندر اگر غریبوں کے مویشی، ان کے اونٹ، ان کے جانور داخل ہوتے ہیں ان کو روکنا نہیں. کیوں؟ اگر آپ نے غریبوں کے جانوروں کو، ان کی مویشیوں کو روک لیا اور ان کے جانور ہلاک ہوں گے، اس کا نقصان حکومت کو ہوگا. یہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئیں گے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے بچوں کو، مویشیوں کو میرے پاس لے کر آئیں گے، پھر ان کے لیے سونے چاندی کو بیچ کر بیت المال سے ان کو پیسہ دینا یہ پھر میری ذمہ داری ہوگی، بیت المال سے ان کو پیسے دینے پڑیں گے. اور فرمایا کہ اگر مالدار لوگ کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں، فرمایا کہ اگر ان لوگوں کی مویشی آتے ہیں، ان کے جانور آتے ہیں، آپ ان کو روک سکتے ہیں. ان کو سرکاری چراگاہ میں اگر داخل ہونے سے آپ نے روک لیا تو آپ کو اختیار ہے. کیوں؟ اگر ان کے مویشی ہلاک ہو گئے، ان کے جانور ہلاک ہو گئے، ان کے پاس کھجور کے باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، وہ اپنا گزر بسر وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیکس اگر لگا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر معاشی طور پہ سختی کر رہے ہیں، مالداروں کے اوپر کر رہے ہیں، غریبوں کے اوپر نہیں کر رہے ہیں. یہاں ٹیکس لگ رہا ہے تنخواہ دار طبقے کے اوپر، غریب طبقے کے اوپر. کچھ سرکاری، کچھ غیر سرکاری. جو سرکاری ہے ان کی تنخواہوں میں 2-3 ہزار روپے تو پھر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. جو غیر سرکاری ہے ان کی تنخواہوں میں تو 1 روپے اضافہ بھی نہیں ہوتا. وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں اور بجٹ پاس ہونے کے بعد جو مہنگائی ہوتی ہے اس مہنگائی کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام عدل اور ہمارے اس نظام کے اندر فرق، کہ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کے اندر آپ کو عدل ہی عدل نظر آئے گا. وہاں باز پرس ہوتی ہے، مال وصول کیا جاتا ہے تو مالداروں سے وصول کیا جاتا ہے، غریبوں کی رعایت کی جاتی ہے. یہاں جو ہے معاملہ الٹ ہے. یہاں غریبوں پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں، غریبوں کی کھال اتاری جاتی ہے، غریبوں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے، اور جو امیر ترین لوگ ہیں ان کو رعایت دی جاتی ہے. وجہ یہی ہے، اسی وجہ سے دن بدن غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ترین لوگ ہیں وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں.